وضو کی حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی یہاں کا کھانا اچھا ہے، اس کی معنی توہین کرنا نہیں ہوتا، حالات ہیں۔ ایک ہوٹل میں کھانا اچھا پکا ہوا نہیں ہونے کا، اچھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ توہین ہے نعوذ باللہ کہ مکہ مدینے کی کسی چیز کی عمدن توہین کرے اور اچھے کو برا کہے۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے، ہم دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بال خود نہ توڑیں، کوئی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہرحال عورتیں پڑھتی ہیں تو عورتوں کا کیا ہے، عورتوں جو کچھ کسی کو دیکھے گی وہ کرے گی۔ حضور پاک نے نہیں پڑھی صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت، نہ صحابہ نے پڑھی۔ عورت کے بال جو ہے نا میرا بھائی، وہ ایسے پیچھے لے جائے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، وہاں 1 پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے۔ یوں چٹیاں پکڑ کے کاٹنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ میرے پاؤں حرم کے فرش کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، میں نے موزے جیسے نرم بوٹ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حلال پاک ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بیگ میں صابن پڑا تھا، ہاتھ لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران عورت کے جسم سے لگنا جو ہے عمدن اگر ہے نعوذ باللہ تو توبہ کرو، کہیں اللہ پاک کی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر ویسے کوئی دھکا لگ گیا تو اللہ جانتا ہے نیتوں کو، انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرم کے قالین پہ سو جاتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے، بہرحال بہتر ہے کہ اپنا کپڑا بچھایا کریں تاکہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حالت ہو تو حرم کی قالین تو گندی نہ ہو۔ تبلیغ کے اندر زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب آپ دین کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ آنسو، اب دیکھیں نا کہ حرم میں ایک عمل کا 1 لاکھ ہے، لیکن جب پیدل حج پہ جاؤ تو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 1 لاکھ کو 700 طرف 2 کتنا بنے گا؟ تو صاف بات ہے کہ جب دین کے لیے نکلو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک چیز کو نقد 100 روپے میں اور مہینے کے ادھار پہ 110 میں وہ جائز ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کھجوریں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرے دن حلوہ پکا کے کھلاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جان چھوٹ گئی، نکل گیا، خوشی مناتے ہیں۔ میٹھا تو تب ہی کھایا جاتا ہے نا۔ جب ہم عمرے پہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسجد کو دے دو، غریبوں کو دے دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے عمرہ لکھا ہے تو آپ آئیں گے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کے عمرے میں کوئی خلل نہیں۔ مزار کی شرعی حیثیت کہ قبر نہیں بنانی چاہیے، نہ پختہ نہ چونا لگائے نہ پتھر لگائے، کچی مٹی کی قبر ہونی چاہیے۔ اہل تشیعوں کی جہاں تقریریں ہوتی ہیں وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے، علم تو ہے ہی نہیں نا۔ عورت حیض کی حالت میں مسجد آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ کسی شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، احرام عمرہ کر دیا، دم دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا۔ ہم میاں بیوی نے عمرے کی احرام باندھ کے طواف صفا کے پورے چکر لگائے،
میں نے بال کاٹے، گھر والی بال کاٹنا بھول گئی، پھر ہم بستری بھی کی ماشاءاللہ، تو ایک دم ادا کریں، بال بھی کاٹیں۔ جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے، جتنی دفعہ ہم بستری کرو گے اتنی بکریاں پڑ دی جائیں گی۔ ایک عمرہ ہو گیا، دوسرے کرنے کا ارادہ ہے، مسجد عائشہ سے کر لو، جیرانہ سے کر لو۔ پیروں میں بہت درد ہے، بہرحال زمزم پی کے دعا کرو۔ مکہ مدینے میں لوگ عورتوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، ایسے کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا۔ عمرے کے دوران اگر دم پڑ جائے، پیسے نہ ہوں، چلا جائے اپنے ملک سے، جب اللہ پیسے دے بھیج کے دم کرا دے۔ مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا، دم واجب ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں تو جب اپنے ملک میں جاؤ، اللہ پیسے دے تو بالکل کر یہاں بھیج کے دم کرائیں۔ میری کمر میں درد ہے، علاج زمزم ہے، زمزم پئیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں میں نے زمانہ ان کا نہیں دیکھا، نہ میں نے زیارت کی ہے۔ اگر عورت نے مدینے سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی، اب حیض شروع ہو گیا، تو اب ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو عمرہ ختم کرے پھر واپس جائے۔ اگر ڈیٹ قریب ہے تو تاریخ آگے کرا لے، ٹکٹ کی جا کے تاریخ بڑھا لے۔ بہرحال میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری اگر جوتیاں گم ہو جائیں تو جو حرم کے باہر پڑی اٹھا لو، اگر بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو؟ ایسے پتہ نہیں کیسے گھڑتے ہیں لوگ۔ میری فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بالکل نیت کیا کرو قضا فجر کی۔ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز تیسری یا چوتھی رکعت میں غلطی سے یا جان بوجھ کے بسم اللہ پڑھ لی تو کیوں نہیں؟ آخر تو فاتحہ تو پڑھو گے نا، تیسری بھی یا چوتھی رکعت میں فرض ہوگا تب بھی فاتحہ تو پڑھو گے نا۔ سلف کا معنی ہے جو صحابہ کا دور گزر گیا وہ سلف ہے۔ ایک آدمی یزمان رہتا ہے، مکے آتا ہے، عمرہ واجب ہو جائے، بالکل جب مکے آتا ہے تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتا۔ میرا بھائی نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ آسان فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے۔ میرے بھائی کو شکر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بہرحال طب نبی میں یہی ہے کہ 2 چمچ بڑے کھانے والے نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے پیے، رات کو 2 چمچ پیے، لیکن تیل زیتون ہو اور ایکسٹرا ورجن، یعنی پینے والا ہو، لگانے والا نہ ہو۔ میں نے احرام ادا کرنے سے پہلے بنین نکالا رہ گیا تھا، کچھ 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ جہاز میں آئے، جہاز والے نے کہا کہ وضو کی جگہ بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، تو ہم نے تیمم کر کے نماز، تیمم کس چیز سے کیا؟ مٹی تھی، انہوں نے مٹی دی تھی آپ کو کہ پانی نہیں ہے، مٹی قبول فرمائے تیمم کے لیے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کس چیز پہ تھے، سیٹوں پہ تیمم کیا۔ دوبارہ نماز کا دہراؤ، نماز نہیں ہوئی ہو۔ عمرہ کیا طائف کی میقات سے، وہ بالکل بڑا میقات ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اگر داڑھی نہ ہو تو بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے منہ پھیر لیا تھا۔ کافر کو میراث میں حصہ اس کو نہیں ملے گا، لا یرث المسلم والکافر۔ ایک آدمی الٹی آ رہی تھی، اس کا پیشاب بھی نکل گیا، بہرحال تو اس کا وضو ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کرے، وضو کر کے پھر نمازیں پڑھے اور عمرہ کرے۔ میں کوئٹہ سے آیا ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا مانگے ہر نماز کے بعد زمزم پی کے
اور جب اپنے ملک میں چلے جائیں ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پہ خود دم کر کے پی لیا کرو۔ بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، اس کا تو خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ دو بہنیں ہیں، ان کا جھگڑا ہے، اللہ ان کو یہ اتفاق اور صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں نے سعی کیا، بال کٹانے کے بغیر احرام کھول دیا، اب کیا کروں؟ بال بھی کٹاؤ، دم بھی ادا کرو۔ اگر بچے کی عمر بچے پر دم نہیں ہے، ہم نے والدین کی بڑی نافرمانی کی، اب ان کے لیے عمرے کریں، ان کے لیے خیرات کریں، صدقات جاریہ کریں تاکہ معاف ہو جائیں۔ جو بھی قاری ظفر صاحب، جو بھی، اللہ سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ جنہوں نے بھی سلام بھیجا اللہ ان کو خوش رکھے۔ استخارے کے بعد خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، استخارہ کر پہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ شادی کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے طاقتور غذائیں کھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ دل ڈر جاتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس میں بھی یہی پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وادی جن جو مدینے میں ہے، میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ اگر احرام کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سر پہ پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو باہر کے ملکوں کا گوشت یہاں آتا ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کھایا کریں۔ اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے تو احرام کی حالت میں نیچے کوئی کپڑا باندھ لیں یا پیمپل باندھ لیں۔ ہر عمرے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شادی کے لیے وہی وظیفہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے۔ ایک عمرہ یا ایک طواف ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، کئی کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے 3 بیٹے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اور زمزم پلا کے دعا کرو۔ ہماری فیکٹری کی مسجد میں امام صاحب جو ہیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد لاؤڈ سپیکر پہ تلاوت کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، جتنے لوگ قرآن سنیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایئرپورٹ سے 5 لیٹر پانی کی اجازت ہے تو زیادہ پانی آپ کارگو کے ذریعے بھیج دیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ بہرحال جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، یہ موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ عمرے کے طواف کر کے طبیعت خراب ہو گئی، احرام باندھے رکھا، صبح صفا مروہ کیا، ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ میں نے حج پہ احرام باندھا، نیت کی، حج کی، عمرے کی، تو آپ دونوں اکٹھے، یعنی حج قران ہو گیا آپ کا۔ گھر میں چوری ہوئی ہے، گھر والوں کی تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، صرف میرے پیسے چوری ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں نے ہی کیے ہیں، باہر سے چور مت ڈھونڈو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، ومنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا،
اللہم اعطنا ولا تحرمنا، سرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم لا تجعلنا مصرتا للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔